بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جستجو فقیری کے جملہ ناظرین کرام کو سلام و آداب۔ آج کی اس ویڈیو پہ ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے جستجو فقیری جو ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے، اس نیم کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور یہ جستجو کیا ہے اور فقیری دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ جستجو فقیری یعنی فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے لفظ جستجو کہ کیا معنی ہے، یعنی کھوئی ہوئی شے کی تلاش کرنا، کسی چیز کا شکار کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنے کے عمل کو جستجو کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحقیقات، دریافت کرنا، اور ٹٹول، کسی چیز کو ٹٹولنا، سراغ، کھوج لگانا۔ اور یہ جستجو عشق کی بھی ہے، اور معشوق کی بھی، خدا کی بھی، اور خود اپنی ذات کی بھی۔ اسی سے جستجو سے تجسس جو ہے، کیورسٹی، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، یعنی سبھی انسانوں اور جانوروں میں پائی جانے والی ایک سوچ ہے جس کے تحت کھوج بینی، تحقیق، حصول علم وغیرہ ممکن ہے۔ اس کا مظاہرہ انسانوں اور جانوروں ہو چکا ہے۔ تجسس کا انسانی نشو و نما سے گہرا تعلق ہے۔ یہ حصول علم کے محرکات میں سے ایک ہے، اور اس کے پس پردہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ معلومات اور صلاحیت کو اخذ کیا جائے۔ تعلیم حرف شناسی سے آگے بڑھ کر تجسس کو پروان چڑھاتے ہوئے لوگوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیتی ہے۔ یہی تجسس کاروباری میدانوں نئے مواقع پیش کرتا ہے اور لوگوں کو تجارت پیشہ بنا دیتی ہے۔ سماجی ہنر اور رویے، مثلاً میل جول کے آداب، چیزوں اور احساسات کو بانٹنے کے رویے وغیرہ بچے میں فطری طور پر موجود نہیں ہوتے، انہیں سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس سوال کرنے کی صلاحیت بچے میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ بچہ اس وقت سوال کرتا ہے جب اسے کسی شخص، چیز یا واقعے میں دلچسپی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ وہ ان کے بارے میں متجسس ہو جاتا ہے۔ تجسس ہوگا تو سوال پیدا ہوں گے، سوال کا جواب ملے گا تو بچے کو نئی معلومات میسر ہوں گی، نئی معلومات ملنے پر بچے کو انکشاف کا تجربہ ہوگا، انکشاف کی وجہ سے تجسس کو تسکین ملے گی، اور تجسس سے انکشاف تک کا سفر بڑا ہی پرلطف اور مزیدار ہوتا ہے۔ اگر بچہ ایک دفعہ اس سارے عمل میں سے گزر جائے تو اسے سوال کرنے کا چسکا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جیسے کوئی مزیدار چیز کھا کر اس سے لطف اٹھانے کے بعد بچہ بار بار اس کا تقاضا کرنے لگتا ہے۔ اس لیے سوال کرنا اور تعمیری تجسس انسانی ترقی میں ہمیشہ ہی معاون رہے ہیں، اور یہ ہر عمر اور شخص کے ساتھ رہا ہے۔ فقر کے لغوی معنی تنگ دستی اور محتاجی کے ہیں۔ فقر کو اس لیے بھی فقر کہتے ہیں کہ اس میں مراد تک پہنچنے کے لیے کمر شکن حد تک محنت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فاقرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو کمر شکن ہو، جیسا کہ فرمایا ہے تظن ان یفعل بها فاقرہ، یعنی وہ یقین کر لیں گے کہ ان سے کمر توڑ سلوک کیا جائے گا۔ فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے؟ فقر کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں۔ عام طور پر اس سے تنگ دستی، غربت، مفلسی اور ناداری مراد لی جاتی ہے۔ دین اسلام میں فقر سے وہ راہ یا وہ طریق مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا کر بندے کو اللہ کے دیدار اور وصال سے فیضیاب کرتا ہے۔
فقر دراصل دین اسلام کی حقیقت ہے جو اولیاء کرام اور ہمارے سلف صالحین کا اللہ تک رسائی کا طریقہ رہا ہے، لیکن دور جدید کے علماء سو اور مغرب زدہ طبقہ نے اس طریق اور علم سے ناواقفیت کی بنا پر عوام الناس کی توجہ اس راہ سے ہٹا کر ظاہریت پرستی کی طرف مبذول کرا دی ہے، اور عوام روح اور اللہ کے تعلق کو بھلا کر صرف جسمانی اعمال و عبادت میں الجھ گئے ہیں۔ آج مسلمان بھی اس لفظ فقر اور اس کی حقیقت سے اتنے ہی ناآشنا ہیں جتنے غیر مسلم، حالانکہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر فرمایا ہے اور اسے بطور خاص اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الفقر فخری، ترجمہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے حساب کمالات اور اوصاف سے نوازا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی خوبی پر فخر نہیں فرمایا، صدق پر، نہ عدل پر، نہ تقوی و صبر پر، نہ سخاوت پر، نہ شجاعت پر، نہ توکل پر، نہ فصاحت و بلاغت پر، نہ حسن پر، نہ صادق و امین ہونے پر، اور نہ نسب پر، حتیٰ کہ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس فقر پر فخر فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام تمام علوم دین کا منبع اور سرچشمہ ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، تمام بنیادی عقائد و عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی امت کو حاصل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کو اپنی ذات سے منسوب نہ فرمایا سوائے فقر کے۔ فقر یعنی روح کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی قرب کی وہ انتہا جہاں روح اللہ کا دیدار اور اللہ سے وصال کی تکمیل پاتی ہے۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے تحفتاً مانگ لیا۔ چنانچہ ظاہری پاکیزگی کے لیے نماز اور روزو کا تحفہ ملا اور باطنی پاکیزگی کے لیے فقر کا نور عطا کر کے دیدار الہی کی راہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کی نعمت فقر کو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، کیونکہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں، آسائشوں اور خزانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جسے تمام خزانوں کا مالک مل جائے اسے باقی خزانوں کی کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کی حقیقت کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر حاصل کر لیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی یہ نعمت، فقر کی پہلی سلطان حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا نے حاصل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقیقت تک رسائی حاصل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ہے۔ پھر باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر حقیقت فقر کو پا گئے تو فرمایا، علی مجھ سے ہیں۔ پھر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خزانہ عطا ہوا تو فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں۔ پھر یہ خزانہ فقر سینہ بسینہ امت کو منتقل ہوا۔ حضور علیہ السلام کا ہر امتی جو ان سے سچا عشق رکھتا ہے اور ان کے واسطے سے اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے، اس خزانہ فقر کا وارث ہے۔ جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے،
फ़क्र और सुल्तानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से वारिद और अता होते हैं। ये सब इनकी पाक ज़ात की तजल्लियात हैं। हर उम्मती अपनी अपनी इस्तादाद और तौफ़ीक़ के मुताबिक राह फ़क्र इख्तियार करके रूहानियत की वो महराज पा सकता है जहाँ वो अपने रब का दीदार करे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान, नमाज मोमिन की मेराज है। में हर मोमिन को मेराज की खुशखबरी सुना दी गई है। अलबत्ता ख्वाहिश और कोशिश उसके अपने ज़िम्मा है। राह फ़क्र इन तमाम मोमिनीन की राह है जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल किया और जिन की राह इख्तियार करने की हम सूरा फातिहा में दुआ मांगते हैं। फ़क्र ही वो सिरात मुस्तकीम है जो बंदे को सीधा इसके रब से मिलाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फ़क्र के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे उसे जामा फ़क्र पहनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हज़म जब तुम किसी फ़कीर, वो इंसान जो फ़क्र की इंतहा तक पहुँच जाए, को इस हाल में देखो कि वो फ़क्र की आग में जल गया है और फाका के असर से शिकस्ता हाल है, तो उसके करीब हो जाओ क्योंकि वो मेरे और इसके दरमियान कोई पर्दा नहीं। जिस तरह दुनिया व इल्म का मकसद दुनिया की अशिया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना है, इसी तरह फ़क्र का मकसद अल्लाह की पहचान और मारिफत हासिल करना है। इल्म इसी दुनिया और अशियाई दुनिया तक महदूद है, जबकि फ़क्र की रसाई परवरदिगार आलम तक है। मौजूदा दौर में जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो सिवाय फितना और फसाद और इंतशार के कुछ नज़र नहीं आता, और जब अपने अंदर झांकते हैं तो बेसुकूनी, खौफ और फ्रस्ट्रेशंस हमारी हिस्सियात पर गालिब नज़र आती हैं। इस्लाम यानी सलामती वाले दीन के पैरोकार होते हुए भी हर जगह से सलामती और सुकून मफकूद है। महसन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं वो हर इंसान की ज़ाहिरी और बातनी और इनफरादी और इज्तमाई बेहतरी का दीन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के दौर में इस इनफरादी और इज्तमाई फलाह की गवाही तमाम तारीख़ देती है, लेकिन आज इसी दीन की पैरवी करने के बावजूद मुसलमानों में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। वजह यही है कि हम अपने दीन की अधूरी पैरवी कर रहे हैं और इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत और अक़ायद पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करके दीन की असल रूह यानी मारिफत इलाही को मजरूह कर रहे हैं। मारिफत इलाही हासिल किए बग़ैर इबादत की हैसियत ऐसे ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म। बेरूह इबादत बेसूद और बेकार हैं। इनसे वो मतलूबा नताइज कभी हासिल नहीं किए जा सकते जो दीन इस्लाम का मकसद हैं, यानी रूहानी तरक्की और ज़ाहिरी फलाह व बहबूद।